ایک الائڈ انڈسٹری کو بہت سٹیمولس ملے گا، اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا موقع ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھی آگے بڑھنے کے بہت مواقع ملیں گے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. میں یہ بھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے. پنجاب میں کسی بھی شہر میں، میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے. اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم مرزا صاحب، وہاں کے میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا. بھئی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھئی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے. بھئی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی. جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں. میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے، جلسے جلوس میں گزارے، تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی. لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی، یہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے. کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو. جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے. ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے. کوئی ایک بتا دے کہ مریم نواز نے کوئی دیوار توڑی، کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی. کیونکہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا. تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں. تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے، آپ نے بہت جلوس نکالے، بہت جلسے کیے، اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا. جب آپ حکومت سے نکلے ہیں، آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا. جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا. اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے. کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں. احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے. میں ابھی 2-3 دن پہلے سی ایم ایچ پنڈی گئی، جو 24 تاریخ کے
جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر. تو میں جب گئی سی ایم ایچ تو ایک ہی لائن میں سی ایم ایچ میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں، کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے، جو کچھ میں پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب سے سن چکی تھی، اپنی گورنمنٹ سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی، وہ کم تھا. جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی، آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں. کیونکہ ایک ایس پی صاحب جو تھے، پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی، پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی. تو میں نے ان کو پوچھا، ایس پی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ، اس موب نے اٹیک کیا اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی، ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی، ان کے بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے؟ اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا، اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے، اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا. اور ایک پولیس آفیسر تھا، اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی، جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے، رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، اور جس کا سر نہ ٹوٹا ہو، جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوئی. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا، اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا، 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے، انجرڈ ہے، سر ٹوٹے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک. میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے منسٹر سے، عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں، ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے، ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے، اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں، ان کو پیسے دیے انہوں نے، 50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کہ تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے، آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام، جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے، جو پٹھان ہیں، پختون بھائی ہیں ہمارے، ان کے جو رزق ہے، ان کی جو علاج کا پیسہ ہے، ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے، ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے، سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے اگری کرتا ہوگا، کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی، پختون، پٹھان، سندھی، بلوچی بعد میں ہیں، ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے. اور
पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई और ये राइफल से, पिस्तौलों से लेस थे। इन्होंने सीधा, मैंने एक जिसको गोली लगी तो मैं ये समझी कि कहीं ब्लाइंड कोई गोली आई और उसको लगी है। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि आपको कहीं आसपास पहाड़ से कहीं गोली आई है जो आपको नजर नहीं आई? कहता है मैडम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मेरे सामने खड़े होकर पीटीआई के प्रोटेस्टर ने मुझे गोली मारी। ये कभी किसी ने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कभी सुना? मैंने कभी नहीं सुना। हमने सियासी मुखालफत भी देखी है, हमने एक दूसरे के साथ टकराव भी देखा है, लेकिन इस हद तक मामलात को कोई नहीं लेकर गया। और फिर आपने पुलिस को शहीद किया, रेंजर्स को गोलियां मारी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी, और आपने झूठ बोला कि हमारे इतने लोग मर गए। भाई पुलिस की जो जख्मी है, आप मुझे कहें मैं आपको उनकी वीडियोस दिखा देती हूँ, उनके फटे हुए सर दिखा देती हूँ, उनकी टूटी हुई हड्डियां आपको दिखा देती हूँ। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं? और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने। 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता ना चले, ये कभी हो सकता है? 1000 से ये 500, मीडिया ने हेडलाइंस चला दी कि जी वो कह रहे हैं हमारा 1000 बंदा मर गया है। उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए कि नहीं हमारा 500 बंदा मरा है। भाई 500 बंदा मरा है किधर है? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास, वो आपको गूगल से लेनी पड़ी। 2019 की कोई वीडियो उठाकर, कोई तस्वीर उठाकर आपने वो झूठ का एक बाजार गर्म कर दिया कि हमारे लोगों को मारा है। और मीडिया ने भी इतनी तकलीफ और तरद्दुद नहीं किया कि उनसे पूछ ले। उनकी हेडलाइंस चला रहे हैं 1000 मर गए, 500 मर गए, फिर 2000, फिर 270 पे आ गए, और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। ये अहकामात वहां से आ रहे हैं। भाई 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल बर्दाश्त करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? तो आप ये भी देखें कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से प्रोटेस्टर्स आप पे गोली चला रहे हों, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो आगे से आपके गले में फूलों के हार डालती? ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए थे पंजाब पुलिस को। मेरे तकरीबन 30,000 के करीब पुलिस वाले जो थे वो वहां पर तैनात थे, इनके फजूल धरने को रोकने के लिए, इनकी दहशतगर्दी को रोकने के लिए। उनको मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इनकी तरफ से जो सीधी फायरिंग की गई, अगर वो जवाब में इश्तियाल में आके गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। फिर भी हमें सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि हम हुकूमत है, हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये आग लगे, लेकिन इनका ये इलाज नहीं है, इनका ये इलाज नहीं है। ये इस प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनको पता चल गया है कि मुल्क चल पड़ा है। इनको पता चल गया है कि 38% पे महंगाई पर जो ये मुल्क को लेकर गए थे, आज 4% पे महंगाई आ चुकी है। ये अल्लाह ताला का मोज़